بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ تو شب برات کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی رات کو عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، قوموا لیلہا وصوموا یومہا۔ اور ایک حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک منادی آواز لگاتا ہے آسمان دنیا کی طرف آ کر، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا ہے کہ کوئی ہے اپنی بخشش کرانے والا، کوئی ہے اپنی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو جو اس دن مغفرت طلب کرتا ہے، جو اپنے گناہوں کی خلاصی چاہتا ہے، اللہ اس کی مغفرت بھی فرماتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس دی رات کو نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو مشرک ہے، ایک کیا ہے؟ ایک مشرک ہے جو اللہ کو بالکل بھی نہیں مانتے، ان سے کیا، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا کیا ہی کہنا۔ اور دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اور تیسرا وہ شخص جو جان بوجھ کر اپنی رشتہ داری کیا کرے؟ توڑے، قطع تعلقی اپنے خاندان سے کرے۔ چوتھا وہ شخص جو اپنے پائجامے کو ٹخنوں کے نیچے لٹکا کر رکھے۔ پانچواں شراب پینے والا۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ کوئی ہے بخشنے والا اپنے گناہوں کو، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا۔ لیکن یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اپنے ماں باپ کے نافرمانی میں ہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، تو اپنے ماں باپ سے کیا کر لے؟ صلح کر لے، ماں باپ کا پیر پکڑ لے۔ دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ شراب پیتا ہے تو شراب کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی خاندان سے قطع تعلقی کیا ہے تو اپنے خاندان سے رشتہ جوڑ لے۔ اور کوئی اپنے پائجامے کو، اپنے ازار کو، اپنے پینٹ کو، اپنے شلوار کو ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے کہ اس کو اوپر ٹخنوں کے اوپر کر لے۔ تو یہ ہے۔ اور شب برات کا ایک نام یہ ہے، شب برات یعنی جہنم سے آزادی، اور ایک نام یہ ہے لیلۃ الصق، اس کو کہا گیا ہے کہ فرشتے اس دن کیا کرتے ہیں؟ اعمال نامے لے کر جاتے ہیں اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس سے آئندہ آنے والے سال کے بندوں کے اعمال نامے رجسٹر لے کر آتے ہیں۔ جیسے بجٹ آپ کہہ لیں کہ اب آئندہ آنے والے سال میں کون اس دنیا میں رہے گا، کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، ساری تقدیر کی باتیں اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے۔ اور لیلۃ البرات جہنم سے آزادی، ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، صحیح بخاری کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا اس رات کو اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی جو بکریاں بھیڑیں ہیں ان کے جسم میں جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔ تو اس رات کو کیا کرے؟ عبادت کرے، لیکن کوئی مخصوص طریقہ ایجاد نہ کرے کہ اس کو جماعت کی شکل بنا لے، تنہائی میں عبادت کرے۔ نفل کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ ہو اور بندہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی اس دن کی فضیلت کیوں ہے؟ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور جیسے ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک بندہ گھر پہ نماز پڑھے، تنہائی میں پڑھے تو تھوڑا ثواب ہے، اگر وہی شخص جماعت کے ساتھ پڑھے تو 25 گنا ثواب ملتا ہے، جامع مسجد میں پڑھے جماعت کے ساتھ تو 27 گنا، اور بیت المقدس میں پڑھے تو 50,000 گنا ثواب ملتا ہے، اور بیت اللہ میں پڑھے ثواب تو 1,00,000 ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ درود شریف بھی وہی، سورہ فاتحہ بھی وہی، کلمہ بھی وہی، اللہ اکبر بھی وہی، ساری چیزیں وہی، لیکن ثواب بدلے۔ کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ مکان کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے اللہ تبارک و تعالی ثواب میں اضافہ فرما دیتے۔ اسی طریقے سے یہ رات بھی اللہ کی مخصوص راتوں میں سے شب برات ہو گئی، شب قدر ہو گئی۔ تو یہ جو راتیں ہیں اس میں عبادتیں کریں، لیکن تنہائی میں کریں، شور و گل نہ کریں، اور روزے رکھیں۔ اور دوسری چیز یہ فرمانا ہے آپ سے، جو روزہ رکھتا ہے اور جو نہیں رکھتا، تو روزہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، تو کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر تنقید بھی نہ کرے کہ بھائی یہ شب برات کا روزہ رکھے ہو، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ آپ دیکھو گے تو آپ خود گنہگار ہو جاؤ گے۔ ہاں اگر کوئی رکھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں رکھ رہا ہے کوئی بات نہیں۔ اور رات میں کیا کرے؟ عبادت کرے۔ ہوتا کیا ہے؟ عبادت کے نظریے سے، عبادت کے ارادے سے بندہ رات بھر جاگتا ہے، اور اگر آپ حساب لگائیں تو وہ صرف آدھا گھنٹہ سے عبادت میں لگتا ہے، باقی آپ دیکھیں کیا حال چل رہا ہے روڈوں پر اور چائے کی چسکیوں میں لوگوں کا وقت گزرتا ہے۔ یہ بالکل بھی بیکار بات ہے، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اس نے لغو کام کر لیا، یہ تو اس پر وبال بن چکا ہے، رات وبال بن گئی ہے۔ اس لیے عبادت کر رہا ہے تو جتنا ہو سکے آدھی رات
تو ٹھیک ہے، پوری رات تو ٹھیک ہے، نہیں تو آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ عبادت کر لے پھر سو جائے۔ یہ ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ عبادت کر لیا، اب پوری رات مٹر گشتی میں، کبھی یہاں گھوم رہا ہے کبھی وہاں گھوم رہا ہے بائکوں سے، تو یہ ساری چیزوں سے پرہیز کرے اور اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرے۔ ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ جو مخصوص دن اور مخصوص راتیں، اس کے بعد جو رمضان کے مہینے آ رہے ہیں، اور حدیث سے ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے، میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کبھی رمضان کے بہانے سے، کبھی شب قدر کے بہانے سے، کبھی شب برات کے بہانے سے اللہ کیا کرتا ہے، اپنے بندوں کی بخشش کر دیتا ہے، اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے کہہ لیں۔ اور پچھلی امتوں کو یہ راتیں نہیں دی گئی تھیں، اس لیے یہ راتیں اس امت کو ملی ہے اللہ کے نبی کے طفیل میں۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ ہماری عبادت اور ہمارا ایک ایک عمل نبی کے طریقے پر ہو، جس طریقے سے نبی سے ثابت ہے اسی طریقے سے اس کے کرنے والے بنے۔ فقط والسلام۔